السلام علیکم۔ تو بات کر رہا ہوں کہ جو قبولیت کا احساس آٹو ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہوتا ہے یا پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں، تو یہ جذبہ اگر قبولیت کا جذبہ یا احساس پیدا کر دے گا رب، اور یہ احساس جذبہ دل میں پیدا نہ ہو رہا ہو، یا کسی بھی سوچ یا خیال یا اٹریکشن کی وجہ سے جو ہے آپ کی ڈائریکشن یا دھیان جو ہٹ رہا ہو، تو پھر قبولیت کا احساس بھی کم ہی پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وہ چاہے نماز ہو یا رب کی یاد میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل ہو یا ذکر، جو وہ عبادت قبول ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی حکمت و معیشت سے، ٹھیک ہے، جو احساس پیدا ہوتا ہے جو کہ آٹو کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے نیک عمل کام کا تعلق جو ہے ہمارے دل سے اور دل میں پائی جانے والی نیت سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس عبادت کا تعلق جو بھی نیک عمل کا تعلق بھی ہماری روح سے ہے، روح جو اللہ کا حکم ہے، اور نماز نیک عمل کا تعلق جتنا ہی ہماری ظاہری دنیا آنکھ سے ہے، اتنا ہی اندر کی دنیا میں موجود دل اور نیت سے، چھپی اور بظاہر نہ نظر آنے والی دنیا سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے نیک نیت، یا ٹھیک ہے خلوص نیت جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خالص نیت جس کا کسی بھی دوسرے انسان میں موجود چھپی دنیا میں جو موجود دل اور جذبات سے تعلق ہوتا ہے، اور رب ان دلوں اور نیتوں کے علم سے صحیح طرح سے جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب صحیح طرح سے جاننے والا کا مطلب یہ کہ آپ رب تعالیٰ کو کسی بھی طرح سے پھدو نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، وہ عمل بظاہر کر کے یا لوگوں کو دکھا کے یا خود کو دکھا کے پھدو نہیں لگا سکتے اگر نیت خالص نہیں ہے یا نیت نہیں ہے۔ ادھر پھر میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو قابل غور لاتا ہوں آپ کے، کہ جب آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، ٹھیک ہے، مطلب بچے کو بھی روتا ہوا چھوڑا ہے، اپنے ذاتی کام بھی چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، اور سب کچھ کر کے اتنی تکلیف لے کے پھر بھی آپ اگر مسجد میں جاتے ہیں یا مسجد تک آپ کو رب لے آیا، توفیق سے ہوتا ہے، رب کی توفیق کے بغیر یہ عمل بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو رب نے آپ کو توفیق دے دی اتنی، آپ وضو کر کے جو مسلے تک پہنچ گئے ہیں، جماعت تک پہنچ گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں جماعت میں، تو پھر آپ کی نیت صاف نہیں ہے یا نیت پہ غور کر کے اس کو صاف نہ رکھنا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کس عقل مند انسان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ جب آپ اتنی تکلیفیں اٹھا کے، اور رب بھی مان رہا ہے اس چیز کو، یا رب بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم تکلیف برداشت کر کے یا خود کو تکلیف میں مبتلا کر کے جب مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو یا عمل کرتے ہو کوئی بھی، تو پھر دیکھو میں تمہیں کیسے ملتا ہوں، یا پھر دیکھنا میرا جو ملنا کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے یا ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے عبادت کو جو ہے ایک بوجھ بنا بھی لیا ہوتا ہے، اور بوجھ سمجھ کے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کیفیت سے خود کو آپ نے آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ خود کو اس کیفیت سے نکال لیں گے یا ان جذبات سے آپ خود کو آزاد کر لیں گے یا بے نیاز کر لیں گے، پھر آپ کا ایک بھی عمل کیا جانے والا رب کی ذات کے لیے یا آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ کے قرب کے لیے یا ان کے محبت یا عشق حاصل کرنے کے لیے ایک بھی چھوٹا سا عمل، نماز پھر وہاں پہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نیک چھوٹا سا عمل بھی، ٹھیک ہے، مطلب راستے سے جاتے ہوئے پتھر اٹھانے والا عمل بھی، ٹھیک ہے، جس کی تربیت اسلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ عمل بھی جو ہے کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں ہے یا قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بات ساری ڈیپینڈ کر رہی ہے آپ کی نیت پہ، ٹھیک ہے، اور نیت ٹھیک ہو سکتی ہے غور کرنے سے، فکر کرنے سے، ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے، لالچ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے، اور جو تکلیف یا تشدد، ذہنی تشدد یا جسمانی تشدد برداشت کر کے آپ اس عمل کو پریکٹس کرنے جا رہے ہو، ایک چھوٹے سے دھیان سے آپ اس کی نیت کو صحیح کر کے اس عمل کو اپنی منزل تک پہنچا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں بات کرنے کا میرا مقصد ہے۔ تو
اب کسی انسان کا مقصد جو بھی ہو، اپنے منزل کی طرف سفر جاری رکھنے اور اسے ٹھیک ٹھیک اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی چیز آڑے آتی ہے یا اسے ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ دو چیزیں ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، وہ لالچ اور تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور لالچ کسی بھی شے یا چیز میں ہوتا ہے یا موجودہ دنیا میں پائی جانے والی موجود چیزوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تکلیف یعنی تشدد جو ہے کسی انسان کی طرف سے ظاہری تشدد، جسمانی، ذہنی تکلیف سے ہو سکتا ہے اس کا تعلق، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی منزل کی طرف یا جو نہ پہنچنا یا پہنچنا جسے وہ اپنا مقصد بنا چکا ہے، اصل مقصد رب کی ذات کو جان لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بتائے گئے بھیجے گئے اپنے نبی محبوب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کیے ہوئے طریقوں کے بنا ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ راستہ میں بھٹکتا ہے یا رکتا ہے تو ان دو چیزوں کی وجہ سے، اس لیے انسان کو جو ہے کسی بھی طرح خود کو تربیت کر کے ان دو چیزوں سے خود کو بے نیاز کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب خود کو بے نیاز کر لینا مطلب آپ کو پھر کوئی فرق نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کسی کو ماریں گے، مارتے رہیں، کتنا ماریں گے، سٹیمنا اس کا بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ تھکیں گے، وہ مار سے، تکلیف سے کی شدت کو برداشت کرتے اس تکلیف کو جو ہے عادت سمجھ لے گا، ٹھیک ہے۔ تشدد کی بات کر رہا ہوں، جان سے مارنے کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کا سٹیمنا یا اس کی تکلیف کو سہنے کا جو اس میں طاقت ہے وہ بڑھتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مارنے والا تھکتا جائے گا، اس کی انرجی ویسٹ ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ تو ان شیوں کو، جو ان چیزوں سے جو خود کو بے نیاز کر لینا جو ہے اصل میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک پہنچ جانا بڑے حوصلہ اور ایمان کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد حیات کو جان کر جو صبر اور نیت خالص ٹھیک کر کے جو لالچ اور تکلیف سے خود کو جو ہے بے نیاز کر کے جب اس منزل کو عبور یا حاصل کرنے کے نزدیک ہوتا ہے بندہ مومن، ٹھیک ہے، تب ہی انسان کو جو رجوع اللہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا رجوع یعنی تعلق دوبارہ قائم جو کرنا ہوتا ہے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تعلق قائم کرنے میں اصل میں جو ہے تعلق قائم کرنا یا تعلق قائم کیے جانا جو اصل میں ہے وہ رجوع اللہ ہے یا رجوع اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مقصد حیات کو اپنی منزل تک کیسے پہنچایا جائے، ٹھیک ہے، اور کیسے ان چیزوں سے بچا جائے جو ہمارا دھیان بھٹکا رہی ہوتی ہیں یا ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنی گہرائی سے سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کا کیا گیا جو عمل ہے نا، جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بے شک عادتاً کر رہے ہیں یا بنا کسی سوچ کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو صحیح سوچ دے کے یا صحیح فکر سے اس کو قبول ہونے کی گارنٹی آپ کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بات میں نے آپ کو آج بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ٹھیک اور نیک نیت سے عمل کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ اور قبولیت پھر رب پہ چھوڑ دیتے ہیں انسان، ویسے ہی جب عشق میں ہر چیز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ عشق اور محبت ایک ایسی چیز ہے، یہ میں بار بار آپ کو برہملہ کہہ رہا ہوں یا کہتا آیا ہوں یا آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے، انسان موجود ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انسان سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، بس ہم غور نہیں کر رہے ہوتے نا۔ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اس بات کو ہم کتنے نزدیک سے جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے رب ہے، رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شارک کے بھی قریب ہوں، تو جب ہم رب کو جان لیتے ہیں تو پھر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ رب ہمارے کتنے قریب تھا اور ہم اسے نہیں جان سکے، ٹھیک ہے، اور ساری زندگی بھٹکتے رہے۔ تو اصل میں یہ بات ہے، ہمارے غور کرنے سے یا کنسنٹریشن سے ہمیں رب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو بات کر رہا ہوں کہ آپ کو لوگ نظر آئیں گے، عشق اور محبت میں جب بات آتی ہے کہ جب رب کی ذات اور اللہ کے نبی سے عشق کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، حقیقی عشق ہے جو، ٹھیک ہے، پھر شریعت جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عشق شریعت سے بھی اور آگے کا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور جذبہ ہے، ٹھیک ہے۔
اللہ ہمیں جو ہے اس شریعت سے آگے کا عمل جو عشق میں کرنے کا عمل توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے۔